محترم جناب خواجہ صاحب، مغربی پاکستان اردو اکیڈمی کے متعلق کچھ بتائیے کہ یہ کب سے خدمات انجام دے رہی ہے اور اب تک اکیڈمی کے تحت کتنی کتابیں شائع ہو چکی ہیں؟ اکیڈمی ایک بہت پرانا ادارہ ہے، تقریباً پون صدی سے اس نے کام شروع کیا ہوا ہے، اور جو بھی میرے پیش رو اس کام کو کر رہے تھے، جن میں ڈاکٹر سید عبداللہ کا نام بہت نمایاں ہے، جو ڈاکٹر وحید قریشی صاحب تھے، انہوں نے جو کام کیا تھا، میری کوشش یہ ہے کہ اسی کام کو جاری رکھا جائے اور اس کو آگے بڑھایا جائے۔ بنیادی طور پر یہ فروغ اردو کا ادارہ ہے، اور فروغ اردو کے لیے ہماری سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ اس ادارے سے ایسی کتابیں شائع کی جائیں جو اردو ادب اور سائنسز اور سوشل سائنسز اور تمام ریسورسز، یعنی جو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ ماخذ کا کام دے سکیں وہ کتابیں۔ تو اس قسم کی کتابیں ہم ایک عرصے سے چھاپ رہے ہیں، اور جو کچھ ہم چھاپ چکے ہیں ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ دوسری ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ کتابیں جو بالکل معدوم ہو چکی ہیں اور بہت نایاب کتابیں ہیں اور اب کہیں بھی نہیں ملتی، ان کو حاصل کیا جائے اور ان کو اثر نو بہتر طریقے سے شائع کیا جائے۔ تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ کتابیں اغلاط سے پاک ہوں اور معیار کے لحاظ سے بہت اچھی ہوں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کی قیمتیں اتنی کم ہوں کہ لوگوں کو خریدنے میں تکلیف نہ ہو۔ سر یہ بتائیے گا کہ فروغ اردو کے حوالے سے اکیڈمی کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اکیڈمی نے یہاں فروغ اردو کے حوالے سے بہت سی ایسی کتابیں شائع کی ہیں کہ جو اردو میں آگے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، مثلا سائنس میں کوئی کتاب لکھنا چاہتے ہیں اردو کے لیے، یا سیاسیات پر لکھنا چاہتے ہیں، یا اقتصادیات پر لکھنا چاہتے ہیں، یا لغت پر لکھنا چاہتے ہیں، یا کوئی اور علمی شعبے پر لکھنا چاہتے ہیں، ہم ایسی کتابیں چھاپیں جو ان کے لیے معاون ثابت ہو سکیں۔ چنانچہ وہ کتابیں ہم عام قسم کی کوئی کتاب نہیں چھاپتے ہیں۔ چنانچہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کتابیں چھاپی جائیں جو ماخذ فردر تحقیق کے لیے بنیں۔ اس وجہ سے ہماری وہ کتابیں ہیں، یہ انہی لوگوں کے کام آتی ہیں جو یا تو اعلیٰ سطح کے طالب علم ہوں، یا اگر وہ طالب علم نہیں تو عام ایسا آدمی ہو جو ریسرچ کرتا ہے۔